اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. درود بجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور یہ آیت نہایت ہی عجیب انداز سے نسل انبیاء کے سلسلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو بیان کر رہی ہے. عجیب خصوصیت ہے اس آیت کی، اور شاید ہمارے لیے اس آیت میں ایک درس ہو، ایک سبق ہو کہ جو گفتگو آگے بڑھے گی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دوسری بات یہ کہ یہ وہ آیت ہے جو جناب علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے تو سید الشہداء نے یہ آیت تلاوت کی. سلسلہ انبیاء کا بنیادی طور سے یہ ہے کہ انبیاء طیب و طاہر نسل سے ہوتے ہیں، اور اگر آپ نہج البلاغہ میں جا کر جناب امیر المومنین کے خطبوں کو ملاحظہ کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، تو وہاں پر بھی جناب رسالت مآب کے خاندان کے سلسلے میں، اور اگر رسالت مآب کے خاندان کی بات ہو رہی ہے تو جناب امیر اپنے خاندان کی بھی بات کر رہے ہیں. وہاں پر بڑی عجیب و غریب حقیقتوں پر سے جناب امیر المومنین نے پردہ اٹھایا ہے اور خاندان رسول خدا کے بارے میں بات کی ہے. خاندان کی جب بات کی جاتی ہے تو گزشتہ نسل کے بارے میں بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. تو جناب امیر المومنین نے اجداد پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے، اور اولاد پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے. اجداد کے بارے میں تو گفتگو خیر واضح ہے، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا: ما ضرب فیہ فاجر ولا سہم فیہ عاہر. کوئی بھی بدنما عادتوں والی خاتون، اب میں اس سے زیادہ مہذب کر نہیں سکتا ترجمے کو. جناب امیر نے تو کیونکہ فضیلت رسول خدا بیان فرما رہے ہیں تو کافی کھل کے گفتگو کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کائنات کی عظیم ترین حقیقت کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے تو تکلف روا رکھنا یہاں پر جائز نہیں ہے. تو جناب امیر نے غور انداز سے گفتگو کی ہے. میں ظاہر سی بات ہے کہ کیا میری حیثیت کہ میں اس گفتگو کو منعکس کر سکوں. ولا سہم فیہ ولا ضرب فیہ فاجر، نہ بد کردار مرد نہ بد کردار عورت کبھی شجرے میں آئی ہی نہیں. یہ ایک بات بڑے عجیب انداز سے جناب امیر نے فرمایا. اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے: ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران على العالمین. خدا نے برگزیدہ کیا، چنا. استفاء کا مطلب کیا؟ مصطفیٰ کرنا. ہم سرکار ختم مرتبہ کو مصطفیٰ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پورے عالم وجود جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہیں پروردگار عالم نے بڑے احترام سے چناؤ کیا ہے ختمی مرتبت کا. استفاء کے معنوں میں چناؤ بھی شامل ہے، اور احترام اور عزت اور توقیر بھی شامل ہے. کبھی آپ کسی چیز کو چنتے ہیں لیکن اس میں تحقیر شامل ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی کا چناؤ ہوتا ہے تو اس میں احترام شامل ہوتا ہے. نبی کریم کو جو چنا گیا استفاء کے مرحلے پر پروردگار عالم لایا تو وہاں پر احترام کے لفظ کے ساتھ جو اس لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، خدا نے مصطفیٰ کیا، برگزیدہ کیا. کس کو کیا؟ آدم کو کیا اور نوح کو کیا. والا ابراہیم والا عمران،
اور پروردگار عالم نے آل ابراہیم کا چناؤ کیا، مقام استفا پر رکھا، اور پروردگار عالم نے جناب آل عمران کو مقام استفا پر رکھا۔ اچھا یہ ہو کیا رہا ہے سلسلہ؟ کہا کہ دیکھو اب یہ اشارہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی جانب اشارہ قرآن میں ذریتاً بعضھا من بعض۔ دیکھو جو مرحلہ استفا ہے نا، جو استفا کا جو پروسیس ہے اور جو استفا کا تسلسل ہے، جب بھی اسے ڈھونڈنا، نسل انبیاء میں ڈھونڈنا، باہر والا جتنا بھی متقی ہو جائے ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ذریتاً بعضھا من بعض، یہ وہ نسل ہے جو جن میں ایک فرد دوسری فرد کے وجود سے نکل کر آتا ہے۔ یہ آپ نے سن لیا ترجمہ، اور اس کے بعد آیت ختم پہ آ رہی ہے اور اختتام ہو رہا ہے آیت کا، واللہ سمیع علیم، اور خدا ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں خدا نے اپنی دو صفات کا اعلان کیا، ایک سماعت کا، ایک علم کا۔ تو پروردگار عالم جب بھی آیات کے بعد اپنی کسی خاص صفت کا اعلان کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ جو گفتگو پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے اس کا ان دو صفتوں سے کوئی تعلق ہے۔ تو ایک تو آپ نے مرحلہ استفا کو جس حد تک میں نے بیان کیا سمجھ لیا، ایک اشارہ آپ کے ذہنوں میں آ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جو فرما رہا ہے واللہ سمیع علیم، تو یہ سماعت اور علم پر گفتگو کیوں کی؟ علماء اور مفسرین نے بعض دوسرے مقامات پر لکھا ہے کہ پروردگار عالم جو اپنی صفات لاتا ہے تو ان صفات میں جا کر اشاروں کو ڈھونڈیے کہ جو اس آیت سے پہلے خدا نے گفتگو فرمائی۔ پروردگار مصطفیٰ تو کرتا ہے، انبیاء کی نسلوں سے چنتا تو ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں چنتا۔ انبیاء کی نسل میں سے اس کو چنتا ہے کہ جس کے سلسلے میں بڑی زبردست مناجات کی گئی ہو، دعا کی گئی ہو، سماعت آتی ہی وہاں پر ہے جہاں پر جس کے مد مقابل گفتگو کا مقولہ ہے۔ یعنی پروردگار عالم بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابراہیم کو اسماعیل دیا تو کچھ خاص مناجات کے بعد دیا، اگر ہم نے مریم کی ماں کو مریم کا تحفہ دیا، قرآن مجید میں آیت موجود ہے، آپ جا کر وہاں پڑھ لیجئے۔ تو اس طرح سے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اشارہ آپ کو ملتا ہے۔ تو ہم نے مریم کو عطا کیا، مریم کی ماں کو، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مناجات تھی، لہٰذا انبیاء کی نسلوں میں ہی مقام استفا پر لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن ہر وہ شخص جو نبی کی نسل سے مقام استفا پر نہیں آتا۔ انبیاء کی نسلوں میں سے بھی یہ گھیرا تنگ ہوتا ہے اور وہی مقام استفا تک پہنچتا ہے کہ جن کے سلسلے میں انبیاء نے مناجات کی ہو، دعا کی ہو، پروردگار عالم سے ایک تعلق کو پیدا کیا ہو۔ واللہ سمیع علیم، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب جس بات کی طرف میں آنے والا ہوں وہ ہمارا ایک خاص عقیدہ ہے۔ ہم نسل کے تسلسل کو مانتے ہیں، اور نسل کے تسلسل کے ساتھ جو اس نسل کے تسلسل سے جڑتا رہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ابوالفضل عباس کی شخصیت آپ کے سامنے ہے، سید الشہداء سے کس طرح سے جڑے ہیں، اور چھٹے اور پانچویں امام نے جو گفتگو فرمائی اس لیے آپ مانتے ہیں۔ ابوالفضل عباس نسل امام سے ہیں، امام زادے ہیں، جناب امیر کی نسل سے ہیں، کوئی کلام نہیں ہے، لیکن حتیٰ وہ شہداء کہ جو پائے مبارک امام حسین پر دفن ہیں ذریعہ مقدس کے ساتھ، ان کا بھی مرتبہ یہ ہے کہ آپ جا کر جب پڑھتے ہیں السلام علیکم یا احباء اللہ و ابداءہ، سلام ہو آپ پر ہے شہداء کربلا، آپ خدا سے مودت رکھنے والے ہیں، آپ خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، اور آپ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، آپ خدا کے دین کے ناصر، آپ رسول اللہ کے ناصر، امیر المومنین کے ناصر، جناب سیدہ کے ناصر، سید الشہداء کے ناصر۔ انہوں نے مدد کی امام حسین کی، لیکن نصرت کی گواہی سب کو دی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک سے جڑ جائیے آپ سب سے جڑ جائیں گے، لہٰذا خوب توجہ فرمائیے۔ اچھا جو ایک سے جڑ جائیں گے سب سے جڑ جائیے، تو سرکار اس گنتی میں ذرا سا آپ غلطی مت کر لیجیے گا، کوئی 8 پر آ کر رک گیا، کوئی 4 پر آ کر رک گیا، کوئی 7ویں امام پر آ کر رک گیا تو ہم سب سے جڑ گئے۔ کسی بھی ایک سے اس طرح سے جڑیے کہ اس ایک کے ساتھ جڑنا بقیہ 11 کے ساتھ جڑنا قرار پائے، کسی بھی ایک کے ساتھ ایسے جڑیے کہ اس کے ساتھ جڑنا بقیہ 13 کے ساتھ جڑنا قرار پائے۔ اب یہاں سے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی تو میں اس مقام کی طرف اور گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم جو زیارتوں میں پڑھتے ہیں، سید الشہداء کی زیارت میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، پروردگار عالم نے آئمہ کی زبانی جو ہم کو سکھایا، تو آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت وارث میں؟ السلام علیکہ
سید الشہداء کی زیارت یا وارث آدم صفت اللہ، وارث نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ. یہ خود میں آپ کو بتاؤں تھوڑی دیر اپنی ذاتی ایک درد اور پریشانی بتا دوں کہ میں نے کہا کیا پڑھا جائے بارہ، تو یہ موضوع میرے ذہن میں آیا. اب کوئی موضوع آیا ہی نہیں. تو ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ہے اس میں، اور کس طرح سے اس کو بیان کیا جائے. پوری کوشش کروں گا گفتگو آسان الفاظ میں کروں، لیکن اگر نہ بھی ہو اور نہ بھی سمجھ میں آئے آپ کی، اور میرے بیان میں کوتاہی ہو جس کی وجہ سے نہ سمجھ میں آئے آپ کے، تو بہرحال ذہنوں میں ایک بات آپ کی آ گئی. پھر انشاءاللہ کبھی توفیق ملی تو سوال جواب کے ذریعے مسئلے کو ہم حل کریں گے. تو آپ پڑھتے ہیں کیا؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ. اب یہ ایک بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے. بعض لوگوں نے جب اس زیارت کو دیکھا، مومنین نے، محبت ہے ان کی، تو ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آئے کہ جو موسیٰ کے پاس چیز ہے تو وہ حسین کے پاس آ گئی، تو یہ کیا بڑی بات ہوئی، یہ تو فضیلت نہیں ہے. عیسیٰ کے پاس جو چیز ہے حسین ابن علی کے پاس آئی، تو یہ کون سی فضیلت کی بات ہے؟ جب رسول خدا کے وارث ہیں تو پھر آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت آسان الفاظ میں شاعر نے اپنے اشعار میں کہا ہے، اونچ خوان ہمیں دورن تو تنہا داری، یعنی ہر نبی کو ایک خاص صفت دی گئی، اکٹھا آ کر ہوئی ہیں حسین ابن علی میں. ہر نبی کی ایک سطح ہے جس کے بعد اس نبی کو ایک معجزہ عطا کیا گیا. جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں لیکن روح اللہ نہیں ہیں. جناب عیسیٰ حیات کو بانٹ سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، لیکن کلیم اللہ کے مرحلے پر نہیں ہیں. جناب کلیم اللہ خدا کے ساتھ کلام کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، خدا نے جناب موسیٰ کے ساتھ گفتگو فرمائی، لیکن موسیٰ کی زندگی میں حیات بانٹنے کا مرحلہ نہیں ہے. ہر نبی کی روح میں مشیت الہی کی وجہ سے، لطف اور کرم اور خدا کی مہربانی کی وجہ سے اس نبی کی روح میں ایک کمال پیدا ہوتا ہے. اس کمال کو دیکھ کر خدا اس کو ایک فضیلت عطا کرتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، مولانا یہ آپ اپنی باتیں کیا کیے جا رہے ہیں، یہ فضیلت ہوتی ہے اور عطا کرتا ہے خدا، یہ آپ کو پتہ ہے کیا؟ چلیے 8ویں امام کے خطبے کی جانب اصول کافی میں جو امامت کے بارے میں دیے، درود بھیڑی آیا، آپ بھیجیے 8ویں امام کی بارے میں بلند آواز سے. لہٰذا امام نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا امامت کے بارے میں، من غیر اکتساب، امامت جو ملتی ہے امام کو، یہ مت سمجھنا کہ امام محنت کرتا ہے تو اس کو امامت ملتی ہے. اب یہاں سے میرا جملہ سنیے تاکہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے بھی علی مرتضیٰ کی طرح عبادت ویسے کی ہم کو کیوں نہیں ملی. یہ خدا کا وہ راز ہے جو مقام غیب الغیوب میں ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا امام نے یہ فرمایا کہ من غیر اکتساب، کبھی بھی امام عبادتیں کر کر طاقت کے ذریعے خدا سے دعا کر کے امامت نہیں ملتی، بلکہ یہ ہبۃ من المفضل الوہاب، اس خدا کی جانب سے یہ فضل عطا ہوتا ہے کہ جو اپنا فضل بانٹتا ہے. خدا کی مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ امامت اور امامت کا سلسلہ. اگر امامت عبادتوں کی بنیاد پر ملتی، اب یہ مصیبت ہے بڑی. میں اپنی جو گفتگو کی اچانک ایک خیال ذہن میں آیا، بچے بھی بیٹھے ہیں اور وہ کہیں گے مولانا نے کہہ دیا کہ امام کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی، امام عبادت نہیں کرتا. دیکھیے اگر آپ اتنی اناپ شناپ باتیں سن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ آپ کو اتنا اصول کافی سے دور کر دیا گیا ہے اور حدیثوں سے زیارات سے، تو یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ آپ کا ہے. آپ سمجھیے کہ کیا بات کی جا رہی ہے اور زیارت کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ بات کیا کی جا رہی ہے. روایت کے معنی کو کس طرح میں نکال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اگر سوال آئے تو اسی روایت پر آ کر گفتگو کی تاکہ جواب دیا جا سکے. آسان انداز سے میں آپ کو جواب دے دوں. اگر عبادتوں کی بنیاد پر امامت اور نبوت ملتی تو جھولے میں پڑا ہوا 2-3 دن کا بچہ نہیں کہتا انی عبداللہ اتانی الکتاب. امامت کو کبھی بھی آپ عبادتوں کے بلبوتے پر مت تولیے گا، کیونکہ آیا ہے یہ وقت بھی کہ کسی کا سر اقدس کسی کے زانو پر تھا، عصر کی نماز نہیں پڑھی، کائنات کے نظام کو تبدیل کر دیا گیا، اس کی نماز پر حرف نہیں آیا. خوب غور سے سنیے گا اس بات کو. لہٰذا آپ امامت کو سمجھیے
آپ کے ذہن میں جو مقدس، متقی، پاک باز عام انسانوں کے لیے معیارات ہیں، ان مقامات کے ذریعے امامت کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا آپ نے توجہ فرمائی کہ یہاں سے ذریتاً بعضهم من بعض نسل چلتی ہے. آؤں دوبارہ اس آیت کے روایت کے زیارت کے اس ٹکڑے کی طرف کہ ہر نبی کے وجود میں من المفضل الوہاب، خدا ایک ایسا انعام دیتا ہے، ایک ایسا انعام دیتا ہے کہ اس کی نسل میں امامت کو رکھ دیتا ہے. میں مزید پھیلاؤں بات کو مختصر کر کے جلدی سے. جب نور جناب سیدہ خلق ہوا تو خشیات ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں چندیا گئیں. کہا کہ پروردگار ما ھذا النور، یہ کیا خلق کیا ہے تو نے؟ کہا کہ ھذا نور من نوری خلقتہ من عظمتی، یہ نور میری عظمت کے ذریعے اس کی تجلی ہے، اسے میں نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. اور پھر روایت کے الفاظ سنیے گا، اور فرمایا جعلت ذلک النور فی صلب نبی من انبیاء، میں اس نور کو اس کی نسل میں رکھوں گا. کس کی نسل میں؟ نبی کی، پیغمبر کی. میں اس نور کو اس نبی کے صلب میں رکھوں گا جس کو میں تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا. تو نور سیدہ کو دریافت کرنے کے لیے نبی ہونا کافی نہیں ہے، رسول ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ افضل الانبیاء ہونا کی شرط ہے. وَأَجْعَلُ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ مِّنْ أَنْبِيَائِي، اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں رکھوں گا. أُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاء، اس صلب کو خوب توجہ کیجئے گا، فقہ الحدیث پر چلیے اس روایت کے. اس نور کو خلق میں نے کیا، خلقت کا کام سیدہ کے نور کا میرا. یہ نور آیا کہاں سے؟ میرے نور سے. اس نور کی عظمت کیا ہے؟ میری عظمت ہے. رکھوں گا کہاں پر؟ ایک نبی کے صلب میں جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اخرج من ذلک النور اولیائی و اوصیائی، اسی نور سے میں نکالوں گا اپنے اوصیاء اور 11 اماموں کو. غور فرمائیں. اب یہ امام حسن دیکھیے، وہ کیا کہوں میں، باتیں ساری ہیں لیکن ایک عجیب مصیبت ہے. سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے سماج میں وہ عقیدہ امامت پر ہو رہا ہے. سمجھیے عقیدہ امامت کو زیارات کے ذریعے، اصول کافی کی روایات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے. ارے کچھ نہیں آتا، میر انیس کی اشعری پڑھ لیجیے، سمجھ میں آ جائے گی. غور فرمائیے گا اس بات پر. تو 3 مرحلے بتائے. خلقت میری مرضی سے، مصدر اور ماخذ کیا تھا، ریزروائر اور منبع کیا تھا، میرا نور. عظمت کیا تھی، میری عظمت. رکھوں گا کہاں پر؟ خوب توجہ فرمائیے گا. وہاں پر ہے تو خدا کی عظمت کا نور ہے. زمین پر آ رہا ہے تو میرے آپ کے گھر میں نہیں آ رہا. جب زمین پر نازل ہوا عالم غیب سے تو تب بھی اگر آ کر یہ نور رکا تو ختمی مرتبت کے گھر میں. اس نبی کی خصوصیت یہ کہ میں اس کو فضیلت دوں گا تمام انبیاء پر. تو آپ کا کام کہاں، ہم اور آپ کہاں؟ یہ سب باتیں میں تھکا کیوں رہا ہوں آپ کو کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ امامت اور ولایت اور عصمت آپ کی سمجھ سے اور میری سمجھ سے کہیں آگے ہے. اور آپ عصمت کو، امامت کو، ولایت کو احادیث اور روایت کے ذریعے سمجھیں. تو بہرحال اب یہ سید الشہداء کی جو حقیقت ہے، جس کی جانب الفاظ میں آئی ہے، لیکن الفاظ کی تشریح کرے تو کون کرے؟ بشر کا ذہن ایک جگہ تک جاتا ہے، اس کے آگے وہ ناکام ہو جاتا ہے کہ اب اس کے معنی کیا ہیں، اس پر گفتگو کیسے کی جائے. لہٰذا آئیے دوبارہ چلیے. السلام علیکم وارثہ آدم صفت اللہ، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب رسول خدا، اور پھر سید الشہداء کی بات. تو سید الشہداء کے پاس روح کی وہ تمام درجات ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ تمام انبیاء کے تمام مواریث کو اپنے وجود میں رکھ سکیں، بلکہ پیغمبر اکرم کے بھی وارث ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اچھا، جب وارث ہیں تو اب میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. اصول کافی میں روایت ہے، اور یہ جو ہے ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، اس روایت کو میں سنا رہا ہوں اور یہ واقعہ بھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہشام ابن حکم یہ 6 امام کا شاگرد ہے اور یہ شخص 7ویں امام کا بھی شاگرد ہے. سفر میں آ رہے تھے
ایک راہب تھا جس کا نام تھا بے رے یہ اور ہے. آپ حضرات کے بریحہ کہا جاتا ہے لیکن برائے یا جو ہے اس کی ساکن ہے. اب بارہ اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن بریحہ بھی کہہ سکتے ہیں برائی بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو گئے تو یہ آئے ہشام ابن حکم ساتھ ساتھ گفتگو کی اور انہوں نے قصد کیا کہ چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے. کس کی امامت کا زمانہ ہے؟ چھٹے امام کی, امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا زمانہ. لہٰذا جب گئے امام صادق کا ارادہ کر کے تو مجلس امام صادق لقیا ابو الحسن موسیٰ بن جعفر, پدر بزرگوار کے پاس جا رہے ہیں ہشام اس برائے راہب نصرانی کو لے کر. لیکن راستے میں گھر کے باہر یا پہلے کمرے میں یا صحن میں جناب امام موسیٰ کاظم ملے, ساتویں امام ملے. امامت کس کی ہے؟ چھٹے امام کی. اچھا مجھے ایک اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ مجھے کام ہے, یاد رکھیے امامت کا زمانہ کس کا ہے؟ چھٹے امام کا. ساتویں امام ابھی امام نہیں بنے. لقی ابو الحسن. ہشام کس کا شاگرد ہے؟ چھٹے امام کا شاگرد ہے, امامت کو مانتا ہے. جب آیا ساتویں امام سے ملا. اب یہاں سے تو جب آیا اور فحکا لہو ہشام الحکایہ, پوری قصہ بیان کیا ہشام ابن حکم نے. فلما فرغ قال ابو الحسن, ہشام ابن حکم نے ساتویں امام کو جو اس وقت امام نہیں ہے گفتگو بتائی کہ راہب نصرانی ہے, اس کے ساتھ ایک خاتون بھی ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کیا ہے اس کی بارہ, تو یہ ہے. تو ہم آئے ہیں لے کر اس کو راہب نصرانی کو آپ کے پدر بزرگوار کے پاس. تو سمجھیے گا یہاں سے تو ذرا سا آپ راستہ دیجئے, روکیے مت, ہم چھٹے امام کے پاس جائیں گے. معرفت دیکھیے, امام نے روک دیا, ہشام رکے ہوئے. آپ کی مرجع تقلید کے پاس جائیے اور بیٹا کہ مجھ سے فتویٰ پوچھے, آپ کہیں گے سرکار میں آپ کی تقلید نہیں کرتا, اپنے مرجع تقلید ہی کرتا ہوں, تو میں آپ کے پاس کیوں رکوں. معرفت امامت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک امام کو سلسلہ پورا آپ کے علم میں ہو. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑا عجیب سا جملہ میں نے کہا ہے, اس کی تشریح پھر کبھی. تو جب جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ہشام نے پوری حکایت بیان کی, اور جب قصہ ختم ہو گیا فقال لہو ابو الحسن, برائے سے جناب امام کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پوچھا یا برائے کیف علمک بکتابک. توجہ کیجیے گا, پھر تبارہ چوبارہ کہہ رہا ہوں, امام موسیٰ کاظم امام نہیں ہیں. فرمایا برائے یہ بتاؤ کہ تم راہب نصرانی ہو نا, تمہارا علم تمہاری اپنی کتاب کے بارے میں کتنا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے امام موسیٰ کاظم, اگر اس نے بتا بھی دیا تو آپ جانچ پڑتال کیسے کریں گے, ابھی تو آپ امام نہیں ہیں. یہ ہے وہ مشکل مرحلہ کہ آپ امام معصوم جس کو امام بننا ہے, جب وہ امامت کی منزل پر نہ بھی ہو تب بھی آپ کے وہم و گمان سے بالا تر جائے گا کہ وہ امام بن جائے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. کیف علمک بکتابک, ہشام کو روکنا چاہیے کہ صاحبزادے دیکھیے میں آپ کے بابا کا شاگرد ہوں, یہ سب بحثیں مت چھڑیے, آپ تو ابھی امام نہیں ہیں. اگر اس نے کوئی مشکل بات پوچھ دی, فلسفہ کلام منطق کی کوئی پیچیدہ گفتگو, تعویل, تنزیل, تفسیر, فقہ الحدیث, تو آپ خبردار کیا کر رہے ہیں. اب یہ بات بابا کے ہشام خاموش کھڑے ہیں. یہ ہے معرفت امام کا مرحلہ کہ امام کو امام اس طرح سے مانو ذریتاً بعضھا من بعض, کہ یہ نسل جب چلتی ہے تو پوری کی پوری نسل طیب و طاہر ہوتی ہے. لہذا برائے سے پوچھا, برائے کیف علمک بکتابک, کیا کتنا علم رکھتے ہو اپنی کتاب کا. کون پوچھ رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم. مدینے میں کوئی عیسائی مشنری نہیں تھی, چرچ نہیں تھا, گرجا نہیں تھا. امام مدینے سے باہر نہیں نکلے, کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے کہ جا کر انجیل کا علم حاصل کر لیں. کہنے کتنا علم ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے جواب دیا انا بہی عالم, میں بالکل علم رکھتا ہوں انجیل کا. جب یہ بات ہوگا کیف ثقتک بتأویلہ, علم رکھتے ہو تفسیر کا, کتاب کا علم رکھتے ہو؟ جی. اچھا اب یہ بتاؤ کہ حقیقی معانی جو تمہاری انجیل کے ہیں, کیف ثقتک بتأویلہ, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ معمولی جملہ نہیں. کتنا اعتماد ہے اے برائے تمہیں اپنے اس علم پر کہ جو تم انجیل کی حقیقتوں کے بارے میں رکھتے ہو. نہیں, جملے کا حق ادا ہونا چاہیے. قربان جاؤں, حضرت باب الحوائج
موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم. عالم تو تم ہو، اعتماد کتنا ہے اپنے اس علم پر؟ میں آپ کو سمجھاؤں اپنے الفاظ میں. اب یہ روایت نہیں ہے، یہاں سے میری تشریح ہے روایت کے الفاظ میں. اب سنیے غور سے. اگر برے پلٹ کر پوچھے اے موسیٰ کاظم کیف علمک بالقرآن، تمہارا قرآن پہ علم کتنا ہے؟ تو امام کاظم کہیں کہ انا عالم بہ، قرآن کا علم رکھتا ہوں. پھر برے پوچھے کیف ثقتک بتأویلہ، قرآن کے حقیقی معنی پر جو تمہارے پاس ہے کتنا اعتماد ہے؟ غور فرمایا. جب برہ سے امام کاظم علیہ السلام نے پوچھا کہ جو امام نہیں ہیں کہ عالم ہو کہ نہیں ہو، کہا میں عالم ہوں. اگلا سوال ساتویں امام نے کیا فرمایا؟ کتنا اعتماد رکھتے ہو انجیل کے حقیقی معنی پر؟ تمہیں مکمل اعتماد ہے کہ جو تم معنی بیان کر رہے ہو یہ بالکل صحیح ہے؟ یعنی اسی طرح سے آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے عیسیٰ پر، اور عیسیٰ نے بلا کم و کاس، بلا کسی کمی بیشی کے انجیل کے علم کو تم تک منتقل کیا. یہ بات ہو ہی کچھ اور رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ اعتماد وہ کرے گا جو یا خدا کے منہ سے انجیل کو سنے، یا جبرائیل کی زبان سے انجیل کو سنے، یا عیسیٰ کی زبان مبارک سے انجیل کو سنے. اگر وہ پلٹ کر سوال کر لیتا تو امام کہتے ہیں ہاں بالکل مجھے اعتماد ہے، کیونکہ میں نے خدا سے بھی سنا ہے، اپنے جد سے بھی سنا ہے، رسول خدا کی زبان مبارک سے بھی سنا ہے. ہمارے علم کے تسلسل میں کوئی باہر کے گھر والا نہیں آتا. ذریۃً بعضها من بعض، ایک نسل دوسری نسل سے وراثت میں اس علم کو لے کر آگے بڑھتی. خوب توجہ کیجئے گا. اور اگر آپ کہیں مولانا دلیل کیا اس بات کی، تو جا کر نہج البلاغہ میں پڑھیے کہ جب جناب امیر گفتگو کر رہے ہیں ان خاندانوں کے بارے میں جو علم کی دولت اور علم کے شربت کو باہر والوں سے نہیں لیتے، گھر والے ہی ایک دوسرے کو علم کی دولت بانٹتے ہیں. اس خطبے کو جا کر پڑھیے تب بات سمجھ میں آئے گی. یتساقون بکأس رویہ ویصدرون بالریہ، یہ گھر والے وہ ہیں جو معرفت اور علم اور تقوی اور پاکیزگی کے جام ایک دوسرے کو پلاتے ہیں. اور جب ان کی مجلسیں برخاست ہوتی ہیں، ان کی محفلیں برخاست ہوتی ہیں، تو یہ خوب سیر ہو کر تشنگی کو مٹا کر اٹھتے ہیں. یہ بات تھی رسول خدا کے اجداد کے بارے میں، اور یہی چیز سیدہ کی دعا سے آپ کے پاس آئی ہے. ذکر اہل بیت کو سنتے ہیں، فضائل کو سنتے ہیں، مصائب کو سنتے ہیں. 14, 5 اور 12 کے نظام سے باہر آپ نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ پاکستان میں کونے میں ایک صاحب ہیں، وہ بڑے بہت وہ تھے صوفی درویش قلندر جو بھی کہیے، بھائی بہت احترام سب کا، بہت احترام. لیکن کیا کریں، ذکر ابو الفضل عباس سے چھٹکارا ملے تو کہیں جائیں، فضائل جناب زینب سے کوئی بات ہو تو کہیں جائیں. آپ نے توجہ کی تو آپ اپنی قدر کیجئے. جو خصوصیت اجداد رسول خدا میں ہے وہ اس خاندان سے مودت اور محبت کی بنیاد پر آپ کے وجود میں بھی آئی ہے. آپ 12, 5 اور 14 سے اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو یا رکتے ہیں جا کر ابو الفضل عباس کے روضے پر، یا رکتے ہیں بی بی ام البنین کی قبر پر، یا فاطمہ بنت اسد کے پاس. بہت نیچے آپ آئے شہدائے کربلا حبیب ابن مظاہر، اور نیچے آئے مسجد کوفہ سے نکلے یہ میثم کی قبر. بھائی کون تھے میثم؟ امام تھے؟ نہیں. امام زادے تھے؟ نہیں. سادات میں سے نہیں. کون تھے؟ کیا تھے؟ بھائی مولا کے سچے جانثار تھے. تو چلو قبر پر فاتح. یہ کمیل کون تھے؟ مولا کے تمبر وضو کا پانی لا کے رکھتے تھے علی بن ابی طالب کے لیے سمجھانے کے لیے. معمولی سے خادم تھے. معمولی سا خادم بھی جو اس گھر کا ہو آپ بڑے چاہو کے ساتھ چاہت کے ساتھ جاتے ہیں. اچھا میثم کی قبر کی زیارت کر لی، اب وہ کچھ اور وہاں پہ ایک اور صاحب کی قبر ہے، آپ گئے کاظمین میں خوب گریہ کیا، زری سے لپٹے ماتم کیا اور جو کچھ. اچھا کاظمین میں کئی قبریں اور بھی، آپ کہتے ہیں اس قبر کو چھوڑ کے کوئی دیوانہ ہی کہیں اور جائے گا. درود بھیجیے ساتویں امام کی بارگاہ میں بلند آواز. مجھے بتائیے کہ خانہ کعبہ میں آپ کو پیاس لگے گی، زمزم کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں گے؟ اندھیرا ہوگا، نور آ گیا، نور کے علاوہ جو کچھ بھی اندھیرا ہے. لہذا برہ نے جو پوچھا کیف ثقتک بتأویلہ، کتنا اعتماد ہے انجیل کے معنی پر نہیں، انجیل کے معنی اور اس کی تفسیر کی حقیقتوں پر. ایک دفعہ آپ تفسیر لکھ رہے ہیں، یہ اس آیت کا معنی یہ ہے، خوب تحقیق کر لی. میں آپ کو پوچھوں آ کر آپ سے کتنا اعتماد کرتے ہیں آپ اپنی تفسیر پر؟ کہ مولانا اعتماد تو کیا ہے، یہ تو امام کو ہی پتہ ہے اصلی معنی، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی. آپ کو پتہ ہے ایک لفظ آپ کا صحیح ہے،
جناب امیر آئیں تو آپ کی تفسیر کو کہیں گے بالکل صحیح، کہ مولانا یہ نہیں پتا، یہ تو معصوم کو پتا ہے. تو منہدم ہو گئی آپ کے اعتماد کی عمارت. یہ کب اپنے مقام پر مستحکم رہے گی کہ جب آپ تفسیر لکھیں، جناب امیر دیکھیں کہ تمہاری تفسیر من وعن بالکل صحیح ہے. تو آپ کا اعتماد کب اپنے مقام پر آئے گا، کب بحال ہوگا؟ کہ جب معصوم کی بارگاہ سے آپ کو سند تصدیق ملے. لہٰذا امام موسیٰ کاظم کے جملے کو معمولی مت سمجھیے گا. کیف ثقتک بتأویلہ، اعتماد کتنا ہے تمہیں اپنے علم پر کہ جو تمہارا انجیل کے بارے میں ہے. کہا ما اوثقنی، کہا کیا زبردست اعتماد ہے مجھے، بڑا اعتماد ہے. کیا کہنا ہے اس بات کے، ذرا دور بھیجے ساتویں امام کی بات کریں. ساتویں امام نہیں ہے، یاد ہے نا ابھی جب امام نے پوچھا کیف ثقتک بتأویلہ، کیف ثقتک بتأویلہ، حقائق انجیل پر کتنا علم ہے تمہیں؟ تو اس نے ما اوثقنی، کیا کہنا، بالکل بہترین علم ہے مجھے اپنی کتاب کا. جب یہ سنا امام موسیٰ کاظم نے کہ جن کو نہ عبرانی آتی تھی، بقول اب میں ایک عام مسلمان بن کے مجھے نہ جن کو عبرانی آتی تھی، نہ عربک لینگویج آتی تھی، نہ اگر باہر نکلیں جو دوسری زبانیں جزیرہ نما عرب میں بولی جا رہی تھی وہ کہیں نہیں سیکھی امام نے. فابتدع ابو الحسن یقرأ الانجیل، جب کہا کہ تمہیں انجیل آتی ہے نا، اس نے کہا ہاں. کہا کہ اعتماد کرتے ہو نا اس علم پر؟ کہا کہ ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس لائق ہو، میرے الفاظ ہیں، کہ تم سے میں اب گفتگو کروں انجیل کے مطابق. فابتدع ابو الحسن بقراءۃ الانجیل، دو سوال کیے، دونوں کے جواب مثبت ملے. میں عالم بھی ہوں الفاظ کا اور معانی جو حقیقی ہیں اس کا بھی مجھے علم ہے. اب روایت کہتی فابتدع ابو الحسن بقراءۃ الانجیل، اب ساتویں امام نے بلا فاصلہ بلا جھجک بے اختیار انجیل کی تلاوت کی. یعنی اس لائق تو بنو پہلے کہ ہم تم سے گفتگو کر سکیں. اگر تمہیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہم گفتگو کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر جب امام پڑھنے لگے، فقال برئی نے کیا کہا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ دیکھیے میں بہت وقت لگا ہوں اسی وجہ سے کہ ایک ایک لفظ کو آپ کے ذہنوں میں دل و دماغ میں بٹھا دوں. جب امام نے پڑھنی شروع کی تو برئی کہ جس کو علم ہے تفسیر کا، تعویل کا، انجیل آتی ہے، عالم ہے، جب اس نے پڑھتے سنا تو ایک دفعہ بے اختیار کہا کہ یا کہ اطلب مذ 50 سنہ، تم کو ہی تو 50 برس سے ڈھونڈ رہا ہوں میں، تھے کہاں پر؟ تو آپ توجہ فرمائیں، اس وقت امامت کے عہدے اس پر مسند نشین نہیں ہوئے. تو سرکار کیا کہوں میں، اور کیا علم امام کے کہنے، اور جو امامت کی فضائل 8ویں امام اور 6 امام نے بیان فرمایا. یا کا اطلب کا ترجمہ میں کر کے بتاؤں، تم ہی کو تو ڈھونڈ رہا تھا میں، تم کو ڈھونڈ رہا تھا نہیں ہے، تم ہی کو تو ڈھونڈ رہا تھا میں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب اب رکیے، آپ نے توجہ کی تو اب سزا کے طور پہ 5 منٹ اور گفتگو کو سنیے. ثقتوں کا بتأویل ہے، انجیل کی حقیقت کا کتنا علم ہے؟ کہا ما اوثقنی، ارے کیا کہنا ہے، مجھے بالکل اعتماد ہے جو مجھے پتا ہے. کہا کہ تلاوت جانتے ہو ظاہری الفاظ کی؟ کہا کہ بہترین، بالکل انا عالم بہ. جب اس نے مطالعہ کیا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسے سوالات اس کے ذہن میں آئے ہوں گے کہ جن کا کوئی جواب نہیں دے پایا. جواب کہاں سے ملا؟ یہ جملہ شاہد اور گواہ ہے، یا کہ اطلب مذ 50 سنہ، تم ہی کو تو ڈھونڈ رہا تھا 50 برس سے. سرکار آپ تو عالم تھے تعویل کے اور تفسیر کے، تو پھر کسی اور کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اور آپ کو کیسے پتا لگا؟ پہلی دفعہ مل رہے ہیں آپ کہ یہ نوجوان جس کا نام موسیٰ ہے، جعفر صادق جس کے باپ کا نام ہے، اسی کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. تو برے جواب دے گا نہ مجھے اس کے باپ کا نام پتا ہے نہ اس کے خاندان پتا ہے، یہ تو دروازے پہ کھڑا تھا مل لیا. علم بتا رہا ہے کہ اسی کو ڈھونڈ رہا تھا. آپ نے توجہ کی؟ اچھا اب چلیے دوبارہ نہج البلاغہ کی طرف. یخبرکم حلمہم عن علمہم وصمتہم عن حکم منطقہم. جناب امیر اب اس کی تشریح کا وقت نہیں، وقت مزید لگ جائے گا. فرمانے جناب امیر کہ اہل بیت کے ذریعے، ہمارے گھر والوں کے ذریعے، ہمارے ذریعے
فتنے کی موجوں کو چیرو. ان کی گفتگو کا ان کا طور طریقہ تمہیں بتائے گا کہ علم کے کس منزل پر ہیں. ان کا طور طریقہ تمہیں بتائے گا کہ علم کی کس منزل پر ہیں, اور ان کا علم تمہیں بتائے گا کہ یہ علم کی کس منزل پر ہیں. یعنی گفتگو کرو گے, کبھی یہ خاموش رہیں گے تم کو بتائیں گے علم کی کس منزل پر ہیں, کبھی یہ گفتگو کریں گے بتائیں گے علم کی کس منزل پر ہیں. یہ گفتگو کریں تو اپنی منزلوں کو آشکار کریں, یہ خاموش رہیں تو اپنی منزلوں کو آشکار کریں. ان کی گفتگو بھی لطف, ان کا سکوت بھی لطف. یہ میں نے بڑی اجلت میں اور بہت مسخ کر دیا اس خوبصورت ترین جملے کو جناب امیر کے, لیکن اس سے زیادہ میں بات کر نہیں سکتا تھا. لہٰذا ایاک کنت اطلب خمسین سنہ او مثلک, تم ہی کو ڈھونڈ رہا تھا یا تم جیسا کوئی مل جائے مجھے. جب یہاں پر بات ہو گئی تو فآمن بریہ, یہ جو بریہ تھا یہ ایمان لے آیا. کس پر, کس پر ایمان لایا؟ خدا کو تو مانتا تھا, نبوت پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا تھا. اچھا, یہ پہلا مسلمان ہوگا شاید جو قرآن سنے بغیر اپنی انجیل سن کے مسلمان ہوا. آپ کہتے ہیں مسلمان کیجئے, قرآن دیجئے, صحیفہ سجادیہ دیجئے, دعا کمیل دیجئے, ابو حمزہ صومالی بتائیے کہ ہمارے پاس یہ ہے. یعنی ہمارا امام تو وہ ہے کہ تمہاری کتابوں کے ذریعے گفتگو کر کے تم کو تمہارے دین سے نکال کر جد کے دین پہ لے آئے. ہوا کہ آپ نے توجہ فرمائی, ابھی برائے ہشام ابن حکم وقت کی حجت کے پاس نہیں گئے ہیں. یہ امام کاظم ہے جو اس وقت تک امام نہیں بنے. تو لکھا فاسلم برائے والمرأة التي كانت معه, برائے بھی ایمان لایا اور جو خاتون اس کے ساتھ, جو کوئی بھی رشتہ دار تھی, کوئی خادمہ تھی, کنیسی جو بھی تھی, ماں تھی, بیٹی, روایت میں نہیں لکھا, تو جو خاتون اس کے ساتھ تھی وہ بھی ایمان لے آئیں. اب جا رہے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں. جب چھٹے امام کی خدمت میں گئے تو یہاں پر ایک عجیب واقعہ ہوا. فحکا لہو ہشام الکلام الذی جرا بینہ بین ابی الحسن و بینہ. اب چھٹے امام جب وقت کے امام کے ہشام چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے تو بتایا ابن رسول اللہ ابھی دروازے پر یہ واقعہ ہوا ہے. آئے تو آپ کا فرزند نوجوان موسیٰ کاظم یہ ہوا تو یہ مسلمان ہوا. واقعہ بتا دیا. جب یہ واقعہ بتایا تو چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو, سمجھ میں آئی بات آپ کی نا. ہشام نے کہا کہ جب رسول اللہ ابھی آپ کے بیٹے نے موسیٰ کاظم نے یہ کام کیا ہے اور یہ واقعہ ہوا, تو ہشام کے ذہن میں سوال تھا, برائے کے ذہن میں سوال تھا, امام نے کیا سمجھا, امام کے ذہن مبارک میں کیا چیز آئی مجھے نہیں پتا. امام نے کہا ذریۃ بعضھا من بعض. تو اس سے لگتا یہ کہ ہشام کو تعجب ہوا. ایک تعجب ہے کہ جو تعجب مذموم ہے, ایک تعجب ہے جس کے اندر محبت اور مودت پوشیدہ ہے. تو ہشام کو ایک پسند آئی, اچھی لگی یہ بات. تو امام نے جواب دیا کہ اب یہ میرے جملے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہشام یہ سمجھ رہے ہوں کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ گفتگو فرمائی ساتویں امام نے. تو امام نے جواب دیا ذریۃ بعضھا من بعض. دیکھو ہم ایک دوسرے کی نسلوں سے, اپنی نسلوں سے, اپنے آبا و اجداد سے یہ علم لے کر چلتے ہیں. تم جو توجہ کر رہے ہو کہ ساتویں امام کو یہ کیسے پتا چلا, توجہ مت کرو. توجہ اس وقت تمہارا کرنا حق بنتا اور تعجب اس وقت حق بنتا, تعجب اس وقت صحیح تھا کہ تم ہم کو یہ دیکھتے کہ ہم مکتب میں جا کر پڑھتے ہیں. جب ہم مکتب میں جا کر پڑھتے ہی نہیں تو تمہیں تعجب کرنے کا حق نہیں ہے. اگر مکتب میں جا کے پڑھ رہے ہوتے تو تم تعجب کرو, صحیح ہے کہ آپ کو عبرانی کہاں سے آئی, آپ کو وہ قدیم زبانیں کہاں سے آئی. مدینے میں تو انجیل کا درس ہی نہیں ہوتا, مدینے میں تو کوئی عیسائی نہیں ہے, مدینے میں کوئی گرجا گھر نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم مدینے سے باہر نہیں نکلے تو کہاں سے سیکھا. پھر ہم بتاتے ہیں ان کے پاس انجیل پڑھی, ان کے پاس توریت پڑھی. تو تعجب اس وقت کرتے تم, تعجب کرنا ہی غلط ہے کیونکہ ہمارا نظام تعلم ہی مختلف ہے. ہمارا علم وراثت کے ذریعے منتقل ہوتا ہے. اب میں دشمنوں کے جملے سے ایک بات کروں کہ صاحب مچھلی کا بچہ اگر پانی میں تیرے تو اس پہ تعجب کریں گے آپ؟
کبھی نہیں کریں گے. یہ اس کا حق ہے کہ وہ یہ کام کرے, اگر نہ کرے تو تعجب کیجئے. درود بھیجیں ساتویں امام کی بارگاہ میں. تو چھٹے امام نے کیا جواب دیا؟ بھائی ہم ایک دوسرے کی نسل سے لیتے ہیں. کیا مطلب اس جملے کا, قرآن کی آیت کا, اور کیا مطلب چھٹے امام کے اس جملے کا؟ یعنی گویا کہ نہج البلاغہ کا وہ جملہ تو یاد ہے نا تم کو, جو ہمارے جد نے کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو علم کے جام پلاتے ہیں, باہر والا کوئی آتا ہی نہ یہ اس کے پاس جاتے ہیں نہ وہ یہاں پر آتا ہے. لہٰذا اب برہی نے کہا, اب تعجب ذرا کم ہوا, اب اوسان بحال ہوئے. کہ ان لکم علم التوراۃ والانجیل, یہ تو بتائیے کہ آپ کے پاس توراۃ اور انجیل کا علم آیا کہاں سے, طریقہ تو بتائیے. تو اب جناب چھٹے امام نے انجیل و کتب الانبیاء. اب یہ حدیث معذرت محمد والے محمد صلوات. اچھا, اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے. جب آپ کوئی قرآن کا قصہ پڑھتے ہیں تو انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے, توریت میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے وقت اگر آپ کہیں کہ دیکھیں یہ قصہ واقعہ ایسے لکھا ہے, انجیل میں یوں لکھا ہے, آدم کی خلقت کا واقعہ, توریت میں یوں لکھا ہے, تو میں پوچھوں گا آپ سے اچھا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ کہیں گے توریت انجیل صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں یوں لکھا ہے, جو فلاں نبی پر کتاب نازل ہوئی تھی اس میں یوں لکھا ہے. تو آپ تمام انبیاء کی باتیں کریں گے, صرف توریت اور انجیل کی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے جو گفتگو فرمائی تو اس میں اشارے دیتے رہے کہ ہمیں تمام انبیاء کی کتابوں کا علم ہے. سوال بتا رہا ہے کیف علمک بالتوراۃ وبالانجیل وکتب الانبیاء, یہ بتاؤ کہ برائے سوال کر رہا ہے کہ تمہارے پاس علم کہاں سے آیا انجیل کا, تورات کا, تمام انبیاء کی کتابوں کا. اس کا مطلب یہ کہ 5-10 منٹ میں امام کاظم علیہ السلام نے ثابت کر دیا نہ صرف یہ کہ تورات اور انجیل بلکہ تمام انبیاء کی کتابوں کا علم یہاں موجود ہے. اب جب یہاں تک بات آئی تو چھٹے امام نے فرمایا ہی عندنا, دیکھو ہم نے علم حاصل نہیں کیا, یہ ہمارے پاس ہے. کہاں سے ہے؟ فرمایا وراثتاً من عندہم, یہ پوری میراث ہم تک پہنچی ہے. نقرؤها کما قرؤوها ونقولها کما یقولون, ہم اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے وہ کرتے تھے, اور ہم اسی طرح سے اس بات کو دیکھتے ہیں جس طرح سے ان کو خدا نے علم دیا تھا. ہمارے پاس وہ تمام کی تمام کتابیں اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح سے انبیاء کے پاس تھیں. اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا آخر فلسفہ؟ تو علماء نے مختلف جوابات دیے ہیں, تو اس کا میں ایک مختصر سے جواب دے دوں. اب چلیے جناب امیر کی زندگی میں. جناب امیر نے جب کوفے میں جلوہ افروز ہوئے خلافت کی مسند پر, تو فرمایا کہ لو سنیت لی الوسادہ, اگر میرے لیے مسند لگائی جاتی تو لافتیت اہل الانجیل بالانجیل ولا افتیت اہل التوراۃ بالتوراۃ, اگر میرے لیے مسند لگائی جاتی اور مجھے موقع ملتا, اب جو بھی تمام مصلحتیں تھیں, تمام مواقع تھے, اگر وہ مجھے ملتے تو میں اہل انجیل کو ان کے شرعی مسائل کو حل کرتا بطور ثبوت انجیل کو پیش کر کے, اور اہل توریت کے سامنے بطور ثبوت پیش کرتا توریت کو ان کے شرعی مسائل کے حل کے لیے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنی, یہ کوئی امیر مومن کی تو کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہمارے لیے ہے. آپ کو ایک معجزہ لا کر دکھائیے کہ یہ کام کیا جناب امیر نے, کوئی کائنات میں کام نہیں ملے گا آپ کو ایسا. سب حقیر سے معجزے, ہم اس مقام کو درک ہی نہیں کر پاتے, ورنہ دنیا میں اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے کہ جناب امیر اس سے کوئی آگے کا معجزہ دکھاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا حتی تقول التوراۃ صدق علی وحتی تقول الانجیل صدق علی, یہاں تک کہ کیا جناب امیر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انجیل کے ذریعے گفتگو کرتا, یہاں تک کہ عیسائی کہتے کہ علی نے سچ کہا, یہودی کہتے علی نے سچ کہا. یہ جملہ نہیں فرمایا جناب امیر المومنین نے, فرمایا یہاں تک کہ انجیل خود بولتی کہ علی سچ کہا, توریت خود بولتی کہ علی سچ کہا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب میں چلیں سمجھا دیتا ہوں. چھٹے امام کی زندگی میں چلیے, مولا ابن رسول اللہ کھانا کھایا کسی صاحب نے چھٹے امام کے ساتھ, شاگرد تھے. اب جیسا بھی شاگرد ہو, استاد کھانے میں بلا لیا, قبلہ نے کھانا کھایا,
امام نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد کہا شکر خدا کا، شکر رسول خدا کا. کہا اشرکتا، جماعت بین اللہ و بین رسول، آپ نے تو شرک کر دیا. اچھا عجیب دیدہ دلی رہی ہے. چھٹے امام سے کہا جا رہا آپ نے شرک کر دیا، کیا کہنے امت کے؟ کہا کیوں بھائی شرک کیوں کیا؟ کہا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ رسول کو جوڑ دیا. امام نے کہا اما قرأت سورۃ التوبہ، کیا سورۃ توبہ نہیں پڑھی؟ امام نے رسول خدا کے نام کے ساتھ خدا کے نام کو جوڑا. اس بات کی دلیل امام نہیں دیں گے فلسفہ کلام منطق کے ذریعے، اس بات کی دلیل خود قرآن بول کر دے گا. یعنی امام کی گفتگو اتنی سچی ہوتی ہے کہ اگر تم آیات کو مربوطہ اور متناسب اور مناسب آیات کو ایک دوسرے کے پہلو میں رکھ کر مطالعہ کرو تو پھر امام سے تم امام کے کلام کی دلیل نہیں مانگو گے، گویا قرآن خود بول اٹھے گا کہ صادق آل محمد سچ کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہر حافظ کا علم نہیں چلے گا، ہر مفسر کا علم نہیں چلے گا، اس کا علم چلے گا اس نے قرآن خوب اچھی طرح سے پڑھا، خوب اچھی طرح نہیں. سرکار جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہو، جن کے خون میں قرآن ڈچ بس گیا ہو، جناب صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، جو قرآن کی تلاوت کرے گا جوان مومن، قرآن اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے گا. میرے آپ کے گھر کے نوجوان بچے بچیاں قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن ان کے گوشت اور خون میں رچ بس جائے گا. جو مومن ہو اور جو امیر المومنین ہو، خود اس کے خون کے ساتھ قرآن کس طرح رچا بسا ہوگا. جو امیر المومنین کی امامت اور ولایت اور وصایت کے بلا فصل وارث ہوں، قرآن ان کے وجود میں کیا ہوگا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ذریۃ بعضھا من بعض. اب آگے چلیے، اور اب وہ جملہ کہ واقعاً جس کے ذریعے میں نے آپ کو جس کے لیے زحمت دی بہت زیادہ. اب بریح کے ذہن میں سوالات تھے، یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا. اب امام صادق علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے بعد میں امام موسیٰ کاظم کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرمایا چھٹے امام نے ان اللہ لا یجعل حجتا، خدا کسی ایسے ہستی کو حجت قرار ہی نہیں دیتا، اذا یسأل یقول لا ادری، خدا کسی ایسے انسان کو حجت بناتا ہی نہیں ہے جب اس سے تم کوئی سوال کرو تو کہ مجھے نہیں پتا. لہذا ایک شخص رومی تھا، رومن زبان میں گفتگو کر رہا تھا، وہ کیا زبان تھی مجھے نہیں پتا. وہ آیا اور اس نے چھٹے امام کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی عربی میں کچھ، رومی تو اس کی زبان تھی، اس میں گفتگو کی. تو ساتویں امام نے بڑی فصاحت کے ساتھ رومی زبان میں اس کو جواب دیا. کہا کہ عجیب، آپ بڑا اچھی رومی بول رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا اتنی اچھی آتی ہے رومی زبان آپ کو، تو میں ٹوٹی پھوٹی عربی میں زبردستی آپ سے بخامغی میں بات کر رہا ہوں. یہ کیا؟ امام نے یہ نہیں کہا مجھے آتی کہ نہیں آتی، میں ہم نے کہا اذا لم اکن، اگر میں تجھ سے اچھی رومی نہ بولوں، یہ رومی ہے زبان مادری ہے، کہ اگر میں تجھ سے اچھی رومی نہ بولوں فما فضلی علیک، تو میری فضیلت تجھ پر ہے کیا؟ کسی حافظ کے پاس جاؤ گے، محدث مفسر کے پاس جاؤ گے، مجتہد فقیہ کے پاس جاؤ گے، وہ کہا بھائی یہ پاکستان سے آئے ہمیں فارسی آتی ہے، ترجمہ تو کر دیجئے. ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے عام انسان کو. فما فضلی علیک، امام کسی چیز میں دوسرے کا علم کسی سے محتاج ہو ہی نہیں سکتا. فرما ان اللہ لا یجعل حجتا، خدا کبھی کسی ایسے انسان کو حجت بناتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا ہم ایسے نہیں ہیں. لہٰذا آپ خوب غور سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ آپ کو کائنات میں، دنیا میں، آخرت میں اپنی نسل کے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب اسی دروازے سے ملیں گی جو دروازہ اہل بیت کا ہے، جو جناب سیدہ کا دروازہ ہے. لہٰذا خوب اچھی طرح سے جڑ کر رہیے مودت و محبت اہل بیت کے ساتھ. فرمایا فما، عجیب جملہ، فما فضلی علیک، میری تجھ پر برتری ہے کیا؟ اب اگر آپ دیکھیں جا کر کہ کچھ لوگ آئے رسول خدا کے پاس، کیا یا رسول اللہ خرمے کا، کھجور کا، رطب کا، کھجور کے باغات کا اور پھل دینے کا موسم آ رہا ہے، تو آپ رسول ہیں تو آپ کے پاس تو
بتائیے کیا کریں؟ رسول خدا نے بتایا اس طرح سے کھجور کے درختوں کی کاشت کرو. تو انہوں نے کاشت کی, درخت جل گئے. یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ آپ نے بتایا تھا کہ انتم عالم بے امور دنیا. بھائی دیکھو دنیا کا ہے یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. ایک رسول یہ ہے کہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو, اور اس رسول کا وارث جو ہمارے یہاں, اس رسول کا جو وارث ہے وہ یہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. وَإِنِّي وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِطُرُقِ السَّمَاءِ مِن طُرُقِ الْأَرْضِ, میں زمین کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں, زمین کے راستوں سے زیادہ عرش کے راستوں سے واقف ہوں. توجہ فرمائیے آپ, اور علم کی اتنی دقیق باریک بینی کے ساتھ نظام مرتب کیا ہمارے ائمہ معصومین نے. امام صادق نے یہ تو فرمایا کہ دیکھو خدا کسی ایسے کو حجت بناتا ہی نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی سوال کیا جائے وہ کہ مجھے نہیں پتا. لیکن ادب دیکھیے چھٹے امام کا, ادب دیکھیے, نزاکت دیکھیے, طہارت دیکھیے. اور چھٹے امام سے مولانا یہ بتائیے ولایت کس سے سیکھیں؟ چھٹے امام سے سیکھو. مولا علی کی محبت چھٹے امام سے سیکھیں, نہیں تو پھر مجھ سے سیکھو گے. میاں تم بھی برباد, تمہاری ولایت بھی برباد, مجھ سے سیکھیے. خوب توجہ سے سنیے گا. امام کہہ رہے ہیں خدا ایسے کو حجت بناتا ہی نہیں, اس سے کچھ بھی پوچھا جائے وہ جواب نہ دے. یعنی حجت خدا سے تم جو بھی سوال کرو وہ ہر جواب دے گا. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ حجت خدا سے جو سوال کرو وہ جواب دے گا. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی جملہ 35 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان منبر سے کوفہ سے کہا گیا, سلونی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں. دونوں جملوں کا ترجمہ تو ایک ہی ہے. ادب دیکھیے, ایک امام بتا دیجئے مجھے جس نے کبھی اپنے شاگردوں سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ جملہ ہمارے جد کی شان تھی. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. مرحلہ اطاعت پر تمام ائمہ برابر ہیں, مرحلہ انعام و اکرام الہی پر ائمہ کے درمیان فرق ہے. یعنی ہر امام کا جو خدا سے رشتہ ہے, افضل ائمہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کیونکہ ابو الائمہ ہے, نفس رسول ہے, اور مولا کائنات کی طہارت کے ذریعے ہی امامت منتقل ہوئی. لیکن آپ توجہ فرمائیے, چھٹے امام یہ نہیں فرما رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, فرما رہے خدا کی حجت یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ تم اس سے کچھ پوچھو تو جواب نہ دے. اس جملے کی جو پوٹینسی ہے وہ یہی تو ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. معنی اردو میں کچھ بھی ہوا کرے چھٹے امام فرمائیں گے, لیکن جو ہمارے جد سے مخصوص جملہ ہو گیا وہ ہم کبھی بیان نہیں کریں گے. تو ولایت کو سیکھے چھٹے امام سے. سرکار امیر المومنین وہ ہیں کہ چھٹا امام اپنے آپ کو علی زمان نہیں کہہ رہا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. درود بھیجیے. آ جاؤ امامت کی حسین بارادری تک, پہنچو گے اسی در سے خدا اور نبی. واہ, دنیا تو خدا کہنے لگی مولا علی کو, تم مولا کے مفہوم میں الجھے ہو ابھی تک. ارے اللہ سلامت رکھے ہم اہل عزا کو, اے ہادی دورہ تیری آمد کی گھڑی تک آواز بلند صلوات. اب میں گفتگو کے اپنے آخری حصے میں داخل ہو رہا ہوں. اب یہاں سے اس حصے میں داخل ہوں کہ انبیاء کا کیا تعلق ہے سید الشہداء کے ساتھ. سید الشہداء آقا و مولا حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہے کیا سلسلہ, اور بڑا عجیب ہے. بہرحال شاید کئی دن چاہیے, کئی گھنٹے, کئی سال سمجھنے کے لیے روایت کے ذریعے. جب حسین ابن علی وارث ہیں تمام انبیاء کی تمام کرامتوں کے یکجا, اب ذرا چلیے, یہ تو آپ نے وارث میں دیکھ لیا کہ سلسلہ اس طرح سے, اب ذرا مورث میں دیکھیے, یعنی جہاں سے وراثت منتقل ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں کہ
عالم خلقت میں جو پانچویں امام کی حدیث ہے، ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کہی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے ذکر کیا تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر ذکر کیا، لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ جناب آدم کی دعا قبول ہوئی سید پنجتن کے ذریعے، اور وہ واقعات آپ کے سامنے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم، یہ 5 انبیاء، ان کے میں واقعات آپ کو بتاتا ہوں مختصر الفاظ میں، ما حصل جو ہے اور خلاصے کے طور پر۔ آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، اب یہ میں کیوں آپ کو گفتگو کس مرحلے میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ذات سید الشہداء کے وجود سے جو نمایاں ترین پہلو انبیاء کو دکھایا گیا، خوب توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے یہ نہ سمجھے خطابہ وطابہ ہے، کوئی خطیبوں والی باتیں کر رہا ہوں میں کہ مجلس ذرا سا ادبی گفتگو کر کے، خوب توجہ کیجیے گا اس کو۔ اور یہ نہیں ہے، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جہاں پہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور پھر جناب امیر المومنین، پھر جناب ختم مرتبہ جناب سیدہ، وہ تو خیر الگ گفتگو ہے۔ آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، کہا بھائی یہ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، 7-8 منٹ رہتے ہیں میرے پاس، میرے خیال سے میں 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوا نا، ابھی کسی نے گھڑی دیکھی تھی نہیں ہوا، 8-10 منٹ رہتے ہیں، اس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو۔ تو جب آدم علیہ السلام کو نام دیے گئے، بھائی یہ تم نے خطا کیا، جنت سے تمہیں باہر بھیج دیا گیا، تو یہ نام ہے، ان کے ذریعے خدا سے اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ تو آدم علیہ السلام نے جو آپ دعا مانگتے ہیں، بہت سی مساجد میں دیکھا ہے، اللہم انت المحمود بحق محمد، وانت العلی الاعلی بحق علی، وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن، وانت قدیم الاحسان بحق الحسین۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار تیرا احسان اور تیرے احسان کی بارش تو اس وقت سے جب سے تو تھا، کب سے تھا نہیں پتا، حسین کا واسطہ۔ جب آپ خدا کے قدیم احسان، جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا، انبیاء نہیں سمجھ سکتے، اس کا واسطہ دے رہے ہیں، تو آخر میں مولا حسین کا واسطہ۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی سے کلمات ہیں؟ تو آدم نے جناب امیر رسالت مآب سیدہ حسن حسین کا ذکر کیا، کہا جبرائیل یہ بتاؤ یہ آخری نام کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جب اس نام کو لیتا ہوں نا میں، تو عجیب ایک غم کی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے۔ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، جبریل نے نہیں بتایا، یعنی سرکار یہ کیا حسین پر روتے رہتے ہیں آپ لوگ، کیا حسین پر یہ کہا جائے؟ حسین ابن علی کے واقعے سے پہلے طہارت روح ایسی ہونی چاہیے کہ حسین کا نام آئے دل پر برچھی چلے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کہ تمہارے آخر تمہاری صلب سے ایک نبی ہوگا، آخری نبی ہوگا، اس کا چھوٹا نواسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مظالم پیش آئیں گے۔ جناب آدم کے سامنے جبرائیل نے پہلی مجلس پڑھی ہے، پیاس کا ذکر کیا۔ جناب نوح، روایت ہمارے پاس ہے، کشتی نوح چلی، کربلا کے مقام پر آئی، پروردگار جب اس مقام پر آئے اور ہم زمین پہ اترے، نوح نے دعا کی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے پروردگار میرے دل پر ایک عجیب اضطراب پیدا ہوا، اس سرزمین پہ اترا ہوں۔ کہا یہ سرزمین کربلا ہے، تو پروردگار یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پر آخری نبی کا چھوٹا نواسا قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نکلے جب، تو جناب موسیٰ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا، پیر میں کانٹا لگا، خون نکلا، پروردگار اصدر منی ذنب، پروردگار کو خطا ہوئی ہے جو تو نے سزا دی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں سے جو بھی گزرے گا تکلیف جھیل کر گزرے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں بڑی جلدی سے ایک جملہ کہہ کر مجھے آگے نکل جانا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا اس جملے کو۔ جو یہاں سے گزرے گا وہ تکلیفیں سہ کر نکلے گا۔ جناب عیسیٰ آئے، کہا کہ پروردگار چوٹ لگی، خون جاری ہوا، پروردگار کو خطا ہوئی ہے جو تو نے سزا دی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ کربلا ہے، یہاں سے جو گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی، اذیت سہے گا۔ اور انبیاء سے کہا گیا، نوح سے 4 دفعہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، جس کے بعد کربلا کی زمین سے گزرنا۔ سرکار نوح ہیں، 950 برس تبلیغ کی ہے، تسبیح، تقدیس، تحلیل، ذکر الہی، روزہ، نماز آپ سے مجھ سے بہتر تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن کچھ گناہ، کچھ مرحلے، کچھ بلندی کے مرحلے، گناہ اپنے لیے، بلندی کے مراحل طے کرنا انبیاء کے لیے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی،
میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے عقیدے کی کوئی خطا پیدا ہو جائے. گناہ ہمارے لیے، عقیدوں کی بلندی انبیاء کے لیے. جب بھی حسین کے قاتل کا ذکر آئے لعنت کرو، یعنی تمام عبادتیں جو حضرت نوح کی تھی، خدا نے یہ نہیں کہا استغفار کرو. ارے نوح تم پر تو ہم نے وہی بھیجی، فلاں دعا پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، 2000 رکعت نماز پڑھو. حسین کے قاتل پر لعنت کرو، پھر اس زمین سے گزرنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مت کہیے کہ سرکار وہ دیکھیے زمانہ گزر گیا اور آپ یہ لگے رہتے ہیں. لعنت کرنا حسین ابن علی کے قاتل پر، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لعنت کرنا حسین ابن علی کے قاتل پر کوئی شرعی مقولہ ہے بھی نہیں. یہ تو آپ کی طہارت اور مودت ہے سیدہ کے ساتھ. بھائی ایک بیوی کے بچوں کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا، آپ کے دل میں احساس کیا ہے؟ چھوڑ دو بحر الانوار کو، چھوڑ دو قرآن کو، اصول کافی کو، تمہارے میں جذبات کیا آتے ہیں؟ نوح سے کہا کہ 4 دفعہ لعنت کرو پھر یہاں سے گزرنا. جناب امیر المومنین صفین سے واپس آ رہے ہیں، جنگ کی، قرآن نیزوں پر اٹھے، واپس آ رہے ہیں، کربلا سے گزرے. ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا، یہ کس نے روایت لکھی ہے جناب امیر المومنین والی؟ حافظ ابو بکر مردوی اصفہانی نے. المناقب، بہت بڑے عالم اور حافظ ہیں اہل سنت حضرات کے. امیر المومنین مٹی اٹھائی، سونگا، کہا، اور اس کے بعد کہا صبرن یا ابا عبداللہ، حسین صبر کر، حسین صبر کر. کب کی بات ہے؟ 37 ہجری کی بات ہے. واقعہ کربلا ہونے میں ابھی 22-23 برس باقی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا طوبی لک، اے مٹی کیا کہنے تیرے، سَيُحْشَرُونَ مِنْكَ قَوْمٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. کہا کربلا کی مٹی کیا کہنے تیرے، تجھ میں سے کچھ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. لہذا توجہ کیجئے کہ، اور اس کے بعد اگر آپ آئیے سید سجاد کو دیکھیے، 35 برس آپ کے امام نے گریہ کیا. گریے کی کیا قیمت ہے، گریے کی کیا قیمت نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سیدہ نے ولادت کے وقت، ولادت سے پہلے گریہ کیا، رسول خدا نے گریہ کیا، جناب امیر نے گریہ کیا، انبیاء نے گریہ کیا، جناب رسالت مآب، امام سجاد، جناب زینب، آئمہ اپنے گھر میں چھٹے امام مجلس منعقد کروا رہے ہیں اور شاعر سے کہہ رہے ہیں مصائب پڑھو. شاعر نے آ کر تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا. اب یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، شاعر نے تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا. امام نے کہا اس طرح سے نہیں. اچھا ہارون مکفوف، کہا ہارون کہ تم نے کوئی نیا مرثیہ کہا ہے؟ کہا جی. کہا کہ سناؤ؟ کہا سنا ہے. کہا اس طرح سے نہیں، اسی طرح سے سناؤ جس طرح دوستوں کے درمیان پڑھتے ہو. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ امام ہے. ہارون نے ذرا حجب و حیا اور شرم اور جھجک آئی کہ بلند آواز کریں، اور ایک جذبات کی کیفیت، شاید منہ پر تماچے، شاید چیخ کر پڑھنا. کہا ایسے نہیں، جیسے دوستوں کے سامنے پڑھتے ویسے ہی پڑھو. پردہ لگایا گیا، سیدانیاں اس طرف، چھٹے امام اس طرف، اور اس کے بعد مرثیہ. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی کربلا کے مصائب ایسے ہیں جو چھٹے امام کو نہ علم ہو؟ امام کو تمام مصائب کا علم ہے، لیکن جد کی مصائب سننا امام کو اتنا سکون دیتا ہے. ایک مرحلے پر امام کہہ رہے ہیں مرثیہ پڑھو اور سناؤ. امام روئے، خواتین اتنا روئیں کہ گلی تک آواز گئی خواتین کی. لوگ آئے، کہا کیا ہوا؟ امام نے کہا مات لنا طفل صبی، ہمارے گھر میں ایک بچے کی موت ہوئی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے جناب علی اصغر کی نیت کر کے جواب دیا. یہ گریہ تمام آپ کو دیکھیے کہ تمام کے تمام ائمہ، انبیاء، اولیاء، جناب زینب 1 برس تک گریہ کیا جب تک مختار نے سر واپس نہیں بھجوائے تھے. روایت ہے ہمارے پاس کہ سید الشہداء کے قتل کے بعد جو خواتین تھیں بنو ہاشم کی، کہ ان کے بارے میں ملتا ہے لا یشتکین من حر ولا برد. عجیب جملہ ہے. ان کو سردی گرمی کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، یہ عزاداری میں لگی رہتی تھی اور یہ صبح شام گریہ کرتی تھی. اچھا میں ایک جملہ ہے، جب عورتیں گریہ کر رہی ہیں گھر میں گریہ کر رہی ہیں تو کھانا کوئی نہیں پکا سکتا. اتنا بھی وقت نہیں تھا ان شہزادیوں کے پاس کہ آدھے گھنٹہ 20 منٹ کے لیے کھانا پکائیں. کھانا کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ جو نظر پکاتے ہیں نا عزاداروں کے لیے، سنیں. وہ لوگ جو گریہ کرنے والوں کے لیے نظر پکاتے ہیں، سنیں. وَكَانَ علی ابن الحسین یعمل الطعام. اور امام سجاد فرماتے تھے بیویوں سے، خواتین سے، آپ گریہ کیجئے، کھانا میں پکوا کر بھیجوں گا.
یعنی گریا کتنی بڑی عبادت ہے کہ وقت کا امام کھانا تیار کر کے بھجوا رہا ہے. اور جملہ سنیے, لا یشتکینا من برد ولا حر, سردی گرمی کا خیال نہیں ہوتا تھا. امام وقت امام سجاد. ایک بی بی ان خواتین میں ایسی بھی ہے جس کا بیٹا بھی مارا گیا, جس کی 4 سال کی بچی بھی زندان شام میں مر گئی, جس کا شوہر وقت کا امام حسین ابن علی. وہ کون بی بی ہے؟ وہ جناب رباب. آپ جانتے ہیں 1 سال تک جناب رباب دن کے وقت دھوپ میں بیٹھتی تھی. میں امام حسین کے مصائب کو میں سمجھ پاؤں گا. وہ جس کو رسول نے اپنی زبان چسا چسا کے پروان چڑھایا, جو آغوش فاطمہ کی زینت, کتنی مظلومیت کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا. عزیزان گرامی, میں جملہ کہوں, مجھے افسوس ہوگا کہ جملہ میں نہ کہوں. حسین ابن علی کا جو پہلا شہید تھا نا, وہ نہ پیاسا تھا نہ بھوکا تھا نہ غمگین تھا. ہو رہا آیا ہے, پانی پی کر آیا ہے نا لشکر سے. جیسے جیسے دن چڑھتا گیا حسین کے ساتھیوں کی پیاس بڑھتی گئی. جس کی پیاس میں جتنی شدت آئی اس کے بعد وہ شہید ہو گیا جا کر. جو سب سے آخر میں شہید ہوگا اس کی پیاس کی شدت سب سے زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اچھا, جب آپ ماہ مبارک میں شب قدر میں اعمال کرتے ہیں, جوشن کبیر پڑھی, قرآن پڑھا, سورہ روم, دخان, عنکبوت, 100 رکعت نماز, رات بھر پڑھ رہے ہیں نا. کہا جاتا بیچ میں وقفہ دیجیے ذرا. کیوں اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں نا, حلق خشک ہو گیا ہوگا, شربت آتا ہے. آپ کا مولا پانی کب سے بند ہے؟ 7 محرم سے. شب عاشورہ آپ کے مولا نے عبادت کی ہے. جب قرآن, دعا, تلاوت کرتا ہے نا انسان تو حلق خشک ہو جاتا ہے. اچھا, حسین کا حلق خشک ہے اور رات بھر حسین نے رکوع سجدے میں گزاری ہے, بدن تھکا ہوا بھی ہے, خستگی بھی ہے. صبح عاشور جب ہوگی تو حسین لاشیں بھی اٹھا کر لائیں گے. اصحاب چلے گئے, حوض کوثر سے سیراب ہو گئے, آپ کا حسین ابھی تک پیاسا ہے, عصر کے وقت میں تاخیر ہے. جب جناب آدم کو مصائب سنائے ہیں جبرائیل نے تو آدم نے اتنا گریہ کیا ہے کہ بیان سے باہر. اب آپ کی ذکر سن رہے ہیں نا, یہ واقعہ سن رہے ہیں, آپ گریہ کر رہے ہیں, آپ میرے الفاظ سن رہے ہیں. نہ میں معصوم ہوں نہ آپ معصوم ہیں. مجھے یہ بتائیے وہ بیٹا کس طرح سے گریہ کرے کہ جو خیمے میں بخار کے عالم میں جس کا بدن پھک رہا ہو اور باپ کے استغاثے کی آواز سن کے وہ مدد کو نہ جا سکے. میں ایک مجھے واقعہ پیش کرنا ہے, بات کو ختم کروں. حضرت آیت اللہ عظمہ محمد حسن شیرازی 1892 میں انتقال ہوا, یعنی کوئی 130-40 سال پہلے انتقال ہو گیا. سامرہ میں تھے, مرج تقریب. عاشور کا دن کا مجلس منعقد کی جائے. آیت اللہ بیٹھے, ذاکر آیا جو کہ خود ایک عالم فاضل شخصیت, صاحب امامہ. ذاکر نے آغاز کیا, دخل زینب علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل. آیت اللہ نے امامہ پھینکا, منہ پر تماچے لگائے, کہا رک جاؤ. کہا سرکار ابھی مجلس کا آغاز ہوا ہے. کہا کہ نہیں, آگے مصائب مت پڑھنا, اس جملے کا حق ادا ہونے دو. سرکار کیا مطلب حق ادا ہونے دو؟ جواب دیا, علی کی بیٹی فاطمہ کے گودوں کی پالی ہوئی ابن زیاد جیسے حقیر انسان کے دربار میں داخل ہو, وہ بلند مقام پر ہو, زینب کبریٰ رسن بستہ ہو, تو مجھے بتا اس کے بعد کون سے مسائل ہیں جو باقی رہ گئے؟ اور اس کے بعد ایک دفعہ بی بی زینب نے خطبہ دینا شروع کیا. عبداللہ ابن حفیظ دربار میں موجود تھا. عبداللہ ابن حفیظ ازدی دربار میں موجود تھا. جناب امیر المومنین کا صحابی ہے. بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا, نابینا صحابی ہے, دونوں آنکھیں شہید. جمل اور صفین میں مولا کے ساتھ تھا, جنگ ہوئی, نابینا ہو گیا, زخم لگا, نابینا ہو گیا. کانوں میں آواز آئی بی بی کی. ایک دفعہ گھبرایا, کہا یہ علی کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا؟ کہا یہ علی نہیں ہے. کہا ہے کون؟ کہا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی. کہا علی کی بیٹی تیرے دربار میں کیا کر رہی؟ کہا تمہیں نہیں پتا, ہم نے جوانوں کو قتل کیا, خواتین کو اسیر بنا کے لائے. کہا لعن اللہ علیہ وعلی من ولاہ وعلی من تولاہ. اے عبید اللہ, لعنت ہو اس پر
جس نے تجھے کوفے کا گورنر بنایا، لعنت ہو اس پر جو تیری گورنری کو قبول کرے. کہا قتل کر دو اس کو. ایک دفعہ جلاد آگے بڑا تلوار لے کر قتل کرنا چاہا مولا کے اس بوڑھے صحابی کو. یہ بنو اسد کا بہت بڑا معتبر مقدس بزرگ تھا، نمازی پرہیزگار. بنو اسد کے 250 کے قریب لوگ موجود تھے. 250 تلواریں نیام سے باہر نکلی. کہا امیر ہمارے قبیلے کا معتبر بزرگ ہے، ہم اپنے سامنے تلوار نہیں چلنے دیں گے. میں کہوں گا امام سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی. رسول کی بیٹی خطبہ دے، کوئی مدد نہ کرے، لیکن مولا کے بوڑھے صحابی کا اتنا احترام، رسول زادی رسم بس. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کی، چھٹے امام کی مظلومیت، سید الشہداء کی، ان کے انصار کی، اصحاب کی، ان کی دختران کی، ان کے ہمشیرگان کی، ان کے شہداء کی قسم دیتے ہیں مظلومیت کی. ہماری اس مجلس کو امام زمانہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مزین فرما. مولا امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ درد کو دور فرما، خوشی عطا فرما. جن جن لوگوں نے، ہمارے بزرگ نے، مومن بندہ خدا عزادار نے، اور جن جو لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں، مومنین مومنات، اپنے دلوں میں جو حاجت لے کر آئیں، التماس دعا کی درخواست ہے، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقرباء ارحام والدین جو دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما. جن کے زندہ ہیں طول عمر صحت سلامتی عطا فرما. سو سلام نوحہ مرثیہ ماتمی خطبہ ذاکرین جو اس دنیا سے چلے گئے، امام حسین کی بارگاہ میں ان کو خرم و شاداب شفاعت عنایت فرما. جو زندہ ہیں صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. بانی مجلس حاضرین، اس امام باڑے کی تعمیر کرنے والے، اس امام باڑے کی خدمت کرنے والے، ان سب کو حاسدوں، شیاطین، ابلیسوں کے شر سے محفوظ رکھ. پروردگار رسول خدا کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں بری طرح سے ذلیل و خوار اور رسوا فرما. رسول خدا اور قرآن کے جو دشمن ہیں ان کی سازشوں کو خود ان کی جانب موڑ دے. مملکت اسلامیہ، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. جو خدمت کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، جس زبان کو بولتے ہیں، جس فرقے سے ہیں، جس مذہب سے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو دشمنی کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ، جو اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں، ان کو پروردگار رسوا فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. سو سلام نوحہ پڑھنے والوں کی خدمت کو قبول فرما. شرم اور حیا حجب کی وجہ سے اگر کوئی مومن اپنی زبان پر کوئی دعا نہیں لا سکتا، پروردگار تو غیبوں کا حال جانتا ہے، امام زمانہ غیب کا حال جانتے ہیں. مولا رحم فرمائیے آپ کی پھوپھی جناب زینب کے ذکر کے صدقے میں، مظلومیت کے صدقے میں جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یہاں پر اگر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، مشکل میں گرفتار، اس کی مشکلات کو دور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیں.